بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ہندوستان میں آ کر رہنے لگے اور پھر ان کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا۔ وہ نہایت خوبصورت تھی اور ان کے ہاں پھر ایک اور بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ روایت یہ ہے کہ بی بی حوا کے 120 بار بیٹے اور بیٹی پیدا ہوئے۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا اور کہا کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے شادی کا احوال اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کرا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کر دیا کہ میری بہن اکلیمہ بہت خوبصورت ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو مان لو، مگر قابیل نے انکار کر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلے اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا وہ شخص قابیل ہی تھا۔ آخر آدم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے کر دی تو قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل سے کہا کہ میری بہن اکلیمہ کو چھوڑ دو، میں اسے اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ میری شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والدین کا حکم رد نہیں کروں گا اور نہ میں خدا کی نافرمانی کروں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ قصہ سنا تو انہوں نے دونوں بھائیوں کے درمیان انصاف کرنے کے لیے فرمایا کہ کوہ مینا پر جاؤ اور قربانی کر کے رکھ دو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ پھر دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کے حکم کے مطابق کئی بکریاں لا کر ذبح کر کے کوہ مینا پر رکھ دیں۔ جب دونوں نے اپنی قربانیاں لا کر رکھیں تو ایک آگ آئی اور آ کر اس نے حابیل کی قربانی جلا دی، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے قابیل نے حابیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری قربانی قبول کری ہے لیکن میں تجھے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے قابیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھ پر مار ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں ہرگز تجھے نہیں ماروں گا، کیونکہ میں اپنے اللہ سے بہت ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اب وہ کوہ مینا حاجیوں کا محل مناجات ہے، قربانی اب تک اسی جگہ ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔